زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دی ہے. وی ڈونٹ لیو ٹوائس. ایک زندگی ہے, اب ہم اس کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں یہ ہمارا ڈیسیجن ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور ایک شعر ہے, وہ شعر یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشق کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ کام کیا کچھ عشق کیا, عشق کام کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, اور ہم نے آخر تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دی. تو ایک آدمی کی میچورٹی جتنی زیادہ ہوگی اس کا اتنا چانس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بڑھ جائے گا. جتنی میچورٹی کم ہوگی اتنا چیلنج میں وہ رہے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. چیز جو کہ اسلامکلی کریکٹ نہیں ہے, وہ ریئلسٹک نہیں ہے, تو اس کے اندر آدمی ویسے ہی ڈیموٹیویٹ ہو جائے گا. تو یہ جو کویشچن ہے نا پیپل ورسز پرفارمنس کا, یہ فریم آف ریفرنس غلط ہے. وی شوڈ ناٹ ایون گیٹ انٹو دیٹ. آپ کی محبت جو ہے اپنے بندے کے ساتھ, جیسے باپ کی محبت بچے کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آف ہز پرفارمنس, رائٹ. آپ کی محبت جن لوگوں کا مینٹور شپ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی مینٹیز کے ساتھ should be independent of what they are doing. This is Impact Cast. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہم نے زندگی میں رنگین خیالات والے لوگ بہت دیکھے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا زبردست قسم کے خواب ہوتے ہیں, ویژن ہوتا ہے, اس پہ بہت بات کرتے ہیں, لیکن جب عملی میدان میں کام کرنے کی بات آتی ہے تو اتنے افیکٹو نظر نہیں آتے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمل بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی ڈائریکشن کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اس پوری جرنی میں ایک شخص کے بارے میں نے سنا کہ وہ تھکتے ہی نہیں ہیں, وہ لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بھائی اپنی ڈائریکشن صحیح کر لو اور پھر پوری جان لگا دو اس کام کے لیے. اور پہلے سنا تھا, پھر کچھ لوگوں نے ان سے تعارف کروایا, پھر ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھیں, پھر ہم ان کے ایسے دیوانے ہوئے کہ آج دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ انہی سے محبت ہے, اور پچھلے چند سالوں سے ہم ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں کام بھی کر رہے ہیں. تو سلیمان احمد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ تو ان کو ویسے ہی جانتے ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ سر اپنا مختصر سا تھوڑا سا ایک تعارف کروا دیں تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کے بارے میں کچھ جان سکیں. مختصر تعارف یہ ہے کہ میں نے یو ایس سے بیچلرس کیا. میری ڈگری جو ہے کمبینیشن ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کا اور سائیکالوجی کا, یونیورسٹی آف نیبراسکا سے. پھر تقریباً 2 سال میں نے ریسرچ کی یو ایس ایئر فورس یو ایس نیوی کے ساتھ. میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں اور میرا ایریا ہے سیمی کنڈکٹرز. کچھ کام پبلش بھی ہوا. تو ٹیکنیکلی میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں اور یہی میرا ایکیڈمک کام یہی تھا. پھر 92 میں جب میں ریسرچ ہی کر رہا تھا یو ایس میں تو بوسنیا کی جنگ ہوئی تھی, اور جیسا آج کل غزہ میں چل رہا ہے تو میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں والنٹیئر کروں. تو میں نے 8-9 مہینے بوسنیا میں والنٹیئر کیا, اور وہ میرے لیے بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب انجینئرنگ کو خیر آباد کہہ دوں اور فل ٹائم ریلیف کا کام کروں. تو 92 سے لے کر 2002 تک پھر میں نے 6 وار زونز میں کام کیا. اور میں 11 سال یو ایس میں رہا. میں نے پہلے ہی ڈیسیجن لے لیا تھا پہلے سال کہ میں اپنے بچوں کو یہاں بڑا نہیں کرنا چاہتا. تو 1999 میں ایکچولی بلکہ 2000 میں پاکستان آ گیا فیملی کو لے کر, اور یہ میرا تعارف ہے. پھر 9/11 ہو گیا, فاؤنڈیشنز وغیرہ بند ہو گئیں, تو میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کو ویژنس پڑھاؤں. تو پاکستان میں پھر میں نے کمپنی سیٹ اپ کی ٹائم لینڈرز کے نام سے 2002 میں, اور پچھلے 23 سال ہو گئے. تو ہم ٹائم مینجمنٹ ویژنس پڑھاتے ہیں, اور ایک لائف کوچنگ فرم بھی ہے, اور 3-4 فاؤنڈیشنز ہیں جو ہم چلاتے ہیں. یہ میرا بریف. زبردست سر. اچھا, یہ کیا چیز ہے جو کہتے ہیں نا آپ کو تھکنے نہیں دیتی؟ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ یا تو بہت کیا نام ہے جوش والے ہوتے ہیں, صحیح نا, یا مستقل مزاج ہوتے ہیں. یعنی انٹینسٹی اور کنسسٹنسی کا کمبینیشن بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے. یا تو لوگ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں
لیکن وہ کام کم کرتے ہیں لیکن کنسسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا بڑا بیلنس لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹینس ہوتے ہیں, جان لگا دیتے ہیں لیکن ایک پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں, 2 پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن آپ کی زندگی میں جو پہلے سنا تھا پھر دیکھا اور اب الحمدللہ ساتھ کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ یعنی آپ کا ہر دن بڑا انٹینس ہوتا ہے اور کئی سالوں سے یہ انٹینسٹی چلی جا رہی ہے. تو وہ جو آپ کی اپنی ٹرم ہے دم میں آگ, تو یہ دم میں آگ جو ہے نا وہ کیسے لگی کہ یہ بجھ ہی نہیں رہی, اور یہ ایک کنسسٹنسی, اور ہم اگر یہ دم میں آگ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کمبینیشن چاہیے انٹینسٹی اور کنسسٹنسی کا. دیکھیں یہ سوال جو ہے بہت اچھا ہے, اور اس کا جواب آنیسٹلی یہ ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے کنسسٹنسی اور انٹینسٹی کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں. تو اس پہ تو بہت طویل بحث ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دادا صاحب کی دعا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. تو یہ تو اللہ کے توفیق سے یہ کام چل رہا ہے, اس میں کوئی میرا کمال بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرے پاس ایسا فارمولا ہے اپنے لیے. بس اللہ نے جب میں 15 سال کا تھا تو کچھ ایسے ایونٹس ہوئے میری لائف کے اندر اور اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی. تو پہلا ایکسپیرینس ہی دین کا بہت زیادہ انٹینس اور ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. تو آئی تھنک دیٹ سیٹ دا اسٹیج, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کریٹ کیے کہ وہ ہوتا چلا گیا. تو آئی تھنک اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ایک آپ آدمی سے پوچھیں کہ یار آپ بڑا کنسسٹنٹ بھی ہیں, بڑے انٹینس بھی ہیں, تو آپ تو چلے جا رہے ہیں, تو وہ یہ جواب اگر دے کہ بھئی میں تو گر گیا ہوں ایک دریا میں, وہ تیز بہتا ہوا دریا ہے, تو اب تو باہر نکلنا ہے نا, اب تو ہاتھ بھی مارنے ہیں اور نکلنا بھی ہے, تو اس کے بعد تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو میری زندگی 15 سال سے پہلے سے بھی میں سمجھتا ہوں, خیر اس وقت تو دینداری نہیں تھی, لیکن میری زندگی پریٹی مچ یہی ہے کہ وہ ایک دریا سے ہم نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک اور دریا میں ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ کوئی شکایت نہیں کہہ رہا, اللہ کا فضل, اللہ کی نعمت ہے. وہ دریا سے نکلتے ہیں تو ایک اور دریا میں اللہ ڈال دیتے ہیں. تو شروع میں تو میں سوچتا تھا کہ یار میں نا ایک دن سیٹل ہوں گا, لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ نہیں, شاید اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ شاید میری زندگی سیٹل ہونا نہیں ہے, تو بس ایک چیلنج دوسرے چیلنج, تو پھر ہم ہاتھ پہ پیر مارتے رہتے ہیں. یہی ہے صحیح. اچھا مجھے نا ایک اس چیز میں بڑا چیلنج ہوتا ہے, بڑوں سے جب بھی ہم سوال کرتے ہیں, کسی بزنس مین سے جب بھی میں نے سوال کیے, ناٹ اونلی ان پوڈ کاسٹ, اپنی پرسنل لائف میں تو ایک عادت ہے نا کہ جو ملے بس جا کے پوچھ لو کہ کیا سیکھنا. تو عموماً لوگ جو ہے نا وہ اسپریچول بات کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی دعا لگ گئی یا اللہ نے کر لیا. وہ بے شک میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن آپ سے ہی ہم نے سنا نا کہ, اور آپ کے بارے میں نہیں, آپ نے اپنے مینٹورس کی مثالوں سے ہمیں سب سمجھایا تھا کہ اٹس اے گیم بٹوین چوائس اینڈ کہتے ہیں نا قسمت. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ڈی این اے اور لوگوں کو بھی ملتے ہیں نا, اسباب کے درجے میں بھی کچھ ہو رہا ہوگا نا. یعنی جیسے ایسا تو نہیں ہے نا کہ بہت سے ہو سکتا ہے کہ چیلنجز وہ ہوں کہ جو آپ نے خود چوز کیے ہوں, مے بی, ٹھیک ہے نا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو مجھے جو ایک چیلنج آتا ہے نا کہ بہت دفعہ میں خود بھی کہتا ہوں یار میں اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہا ہوں لیکن مجھ سے اٹھا تو نہیں جا رہا. ایک دن میں 2 دن تو نہیں گزارے جا رہے کہ میں کیرولا کر کے Day 1 کر لوں, Day 2 کر لوں, یا میں بہت زیادہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا. صحیح نا. جبکہ میں فریم ورک, یعنی اگر میں بات کروں تو میں تو مطلب بات تو میں زبردست کر رہا ہوں, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. تو یعنی ہمیں یہ چیز, میں صرف اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر لوگ اس کو حاصل کر لیں. تو اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ فریم ورک کے طور پہ, بھلے آپ اپنے علاوہ کسی اور کی مثال سے بتا دیں. دیکھیں اس میں تو کچھ چیزیں تو بھائی فنڈامنٹل ہے نا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اخلاص ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کی چوائس بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اللہ کے لیے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں, جتنے لوگ ایسے ہیں وہ سب کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کریں. ٹھیک ہے. تو ایک تو فنڈامنٹل چیز ہی ہوتی ہے.
کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر کام سے آپ دور ہو جائیں گے اور آپ سسٹین نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سننا ہونا چاہیے, طریقہ اللہ نے بتایا طریقے کے اندر کام کریں. اگر آپ کے طریقے کے اندر غلط کام ہوں گے, اخلاص تو ہے لیکن طریقہ غلط ہے, تو بھی آپ نہیں سسٹین کر سکتے. دوسری چیز تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جی میں اللہ کے قوانین کے اندر رہوں. اگر کوئی مجھے بتاتا بھائی یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بھائی ایسے ہی کروں. 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ویژن ہے بہت کلیئر اللہ کے فضل سے اللہ نے دیا. جب میں 15 سال کا تھا جب سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام دے کے بھیجا ہے اور وہ کام کو ہم نے پورا کرنا ہے, اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ کلیئرٹی آ چکی تھی. تو جب آپ کی منزل کلیئر ہوگی اور سنت طریقہ یعنی صحیح طریقہ ہوگا اور اخلاص کی کوشش کریں گے, خیر کلیم تو نہیں کر سکتے, ہم کوشش کر سکتے ہیں, اللہ سے مانگ سکتے ہیں, تو پھر جو ہے پھر باقی راستے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آسان کر دیتے ہیں. یہ تو آ گیا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو جو چیزیں ہیں وہ تو سنت سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی محنت کرنا ہے, ہمارا وقت جو ہے وہ امانت ہے, ہمارے ریسورسز امانت ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کل, تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے ہمیں. بس یہ ہے. اور پھر دعا ہے, اللہ سبحانہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں استعمال کریں, دین کے لیے ہمیں دور نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسک چیزیں ہیں, اگر کوئی بھی اس کو کرے گا اللہ سے مانگے گا تو خیر. آئی تھنک پرسنلی ویری لکی کہ ہمیں تو بڑوں کی اللہ دعائیں تھیں, تو اصل تو ریزن وہ تھا نا. لیکن یہی ہے, مطلب یہ میں سمجھتا ہوں. صحیح. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس فریم ورک کی طرف جو اتنے عرصے کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا, وچ از یو کال اٹ دا میچورٹی ماڈل نا. تو وہ کیا ہے, اور اس کو پھر ہم اسی کے ارد گرد اپنے سوالات کو رکھیں گے, کیونکہ مجھے بھی وہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اٹس اے کمپلیٹ پیکج. یعنی اگر انسان ان تینوں چیزوں پہ کام کرے تو وہ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں, آئی تھنک سب کچھ ہی ان کے انڈر آ ہی جاتا ہے. تو کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں میچورٹی ماڈل کیا ہے, اور پھر ہم اس کے اندر ہی سے مزید سوالات. ہم تو انجینئرز ہیں نا, تو انجینئرنگ کا جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پرابلم کو لیتے ہیں اور آپ اس کا ایک ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں اور اس ماڈل کے تھرو آپ کام کرتے ہیں. یہ بیسک انجینئرنگ کا یہ ایک فلاسفی ہے نا. تو اور ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کین ورک ود اٹ, یو کین سی اٹ, یو کین امپروو اٹ, یو کین study it, you can look at it from different dimensions. For example, ہم سب نے وہ پڑھا نا کہ پروٹون ہوتا ہے اور نیوکلس ہوتا ہے, اور پروٹون ہوتا ہے, نیوٹران ہوتا ہے, الیکٹران گھوم رہا ہوتا ہے. اگر آپ ایکچوئل دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا, وہ بہت کمپلیکس ہے. لیکن ایک سمپل ماڈل ہوتا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں, ہم ایکویشنز بناتے ہیں تو ہے نا. تو یہ تو ایک کامن سینس ہے کہ آپ ایک ماڈلنگ کرتے ہیں. تو جو بات میچور ماڈل کے اندر ہم بتاتے ہیں وہ کوئی اوریجنل چیز نہیں ہے. یہ تو جو کامن سینس ہے اس کو ایک طرح سے ماڈل میں ڈالا تاکہ اس کو ہم پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں. تو بیسکلی میچورٹی ماڈل کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے 3 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کور کہتے ہیں, دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر ٹریٹس, اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں کمپیٹنس. رائٹ. کور جو ہے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو. اور کور کے اندر کیا ہے, 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کور میں. پہلی اس کی آئیڈیالوجی, جس کو ہم کریڈ کہتے ہیں, کریڈ بھی کہتے ہیں, کہ ہر انسان کے نہ کوئی بلیف سسٹم ہوتا ہے, کوئی ویلیو سسٹم ہوتا ہے ہر انسان کا, اور اس کے بغیر وہ انسان رہ نہیں سکتا نا. دیٹس ہاؤ وی ہیو بین کریٹڈ. ہم کچھ بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ بلیف صحیح ہو یا غلط ہو. ایک مسلمان کے اندر بھی غلط بلیف بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہر انسان کے اندر ایک سینس ہوتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, اور اگر نہیں ہے سینس تو اس کا یہ سینس ہوتا ہے کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ میں کیوں پیدا ہوں.
اگر یہ معلوم کرنے کا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک خلا ہوتا ہے اور ایک ویکیوم ہوتا ہے. تو ایوری بڈی از لوکنگ فار دیٹ آنسر, رائٹ. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے نا. کسی بھی انسان سے پوچھیں گے نا تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی آدمی سے آپ اس کا ویژن لے لیں تو وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور اس سے سوئسائڈ کر لے یا ڈپریشن میں چلا جائے. سو ایوری بڈی ہیز اے فیلنگ کہ مجھے مستقبل میں یہاں جانا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ ویژن. تو الٹیمیٹ ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اور فورتھ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو ویژن ہے یہ کیوں ہے, مطلب ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی آدمی اگر اسپورٹس میں آگے جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے, کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے. تو اس سینس آف پرپز کہ ہم کیوں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ان 4 چیزوں کو میں کہتا ہوں کور: آئیڈیالوجی, الٹیمیٹ پرپز, وائی ڈو آئی ایگزسٹ, الٹیمیٹ ویژن, ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف الٹیمیٹلی, اور پرپز آف دا ویژن. یہ 4 چیزیں کور ہو گئیں, ہر انسان میں ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں کا کور بہت اسٹرانگ ہوگا, کچھ لوگوں کا کور تھوڑا سا ویک ہوگا, کچھ لوگوں کا کور کے اندر بہت کانٹرڈکشنز ہوں گی. یہ الگ کہانی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں. اور کریکٹر ٹریٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفات. یعنی کریج ہے, انٹیگریٹی ہے, صداقت ہے, امانت ہے, دیانت ہے, حیا ہے, اعلیٰ ظرفی ہے. اور نیگیٹو کریکٹر ٹریٹس بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس بھی ہوتے ہیں. تو ان کریکٹر ٹریٹس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر. ہر انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے. کسی کا بہت پاورفل کیریکٹر ہوتا ہے, کسی کا کیریکٹر میں بہت سارے فلاز ہوتے ہیں, کسی کے فلاز کم ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو میں نے بہت اسٹڈی کیا تو وہ نا بہت اعلیٰ ظرف آدمی تھے ماشاء اللہ. اور اسی طرح سے حکیم محمد سعید صاحب بھی بہت اعلیٰ ظرف آدمی تھے. اس طرح سے اعلیٰ ظرفی لوگوں میں ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں بہت کریج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کسی کے اندر جو ہے حلم بہت زیادہ ہوتا ہے, پرسیویرنس ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ دوسرا ڈائمینشن. تھرڈ ڈائمینشن انسانوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا کمپیٹنس, نالج اینڈ ابیلٹیز. اور اسکلس کو میں ابیلٹیز میں ڈالتا ہوں. فار ایگزامپل ہمیں پہلے جو ہے فزکس کا نہیں پتہ تھا, ہم نے فزکس کے بارے میں سیکھا, ہم نے کیمسٹری پڑھی, ہم نے سیرا پڑھا. یہ نالج نہیں تھی, اللہ نے ہمیں دے دی پڑھنے سے, محنت کرنے سے. اور تو یہ نالج ہے. اور ابیلٹیز میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں سوئمنگ نہیں آتی تھی, ہمیں سوئمنگ سیکھی. ہمیں ٹینس نہیں آتا تھا, ہمیں ٹینس سیکھا. ہمیں ڈرائیونگ کرنا نہیں آتا تھا, ہمیں ڈرائیونگ کرنے سیکھ لی. شروع میں تو ہمیں بیگم صاحبہ کی ڈانٹ کھانا بھی نہیں آتا تھا. اب وہ بھی کافی حد تک ہم نے سیکھا ہے کہ بھی بیگم صاحبہ سے ڈانٹ کیسے کھانی ہے. اس کو بھی ایک اسکل ہے نا, ایک ابیلٹی ہے. تو یہ ہوتا ہے کمپیٹنس. تو یہ تینوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں میچورٹی. تو ایک آدمی کی میچورٹی جتنی زیادہ ہوگی اس کا اتنا چانس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بڑھ جائے گا. جتنی میچورٹی کم ہوگی اتنا چیلنج میں وہ رہے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ بیسکلی میچورٹی ماڈل ہے جس کو ہم پڑھاتے ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں اچھا بھائی ہاؤ ڈو وی ہیلپ یو ٹو بیکم, اور ہیلپ یو اینڈ ہیلپ مائی سیلف ٹو بیکم مور میچور. تو بھائی کوڈ پہ کام کرو یار, کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرو, کمپیٹنس بہتر کرو, ہے نا. دس از واٹ وی سے وی کال دا میچورٹی ماڈل. زبردست. اچھا ایک ہے ویژن نا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا, جیسے ہم نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کا ویژن تو بن جاتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کمپیٹنٹ بہت ہوتے ہیں, محنتی بہت ہوتے ہیں. اور کہیں تو اگر یہ دونوں کمبائن ہو گئے تو پھر تو ویژن ریئلائز ہونا نظر آتا ہے نا, کہ بندہ کمپیٹنٹ بھی ہے, محنت بھی کر رہا ہے اور اس کے ایک ڈائریکشن بھی پتہ ہے. میرا یہ ذاتی ماننا ہے, جتنے لوگوں سے اب تک میرا تجربہ ہوا, کہ بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں تو کرتے کچھ نہیں ہیں. مجھے بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی. اور فار ایگزامپل جیسے آپ کی اپنی بھی اے پی ایس سے پڑھائی ہے, تو اس قسم کے جو بورڈنگ اسکولز ہیں اوبویسلی وہ بچے کو کوئی ویژن تو نہیں دے رہے اس کو, لیکن وہ اس کو ایک ریگولر ٹریننگ سے گزار رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ویژن آپٹ کر سکتا ہے کوئی بھی. اور ہوتا ہے عموماً یہ کہ وہ کہیں بھی چلا جائے کسی بھی ڈسپلن میں, لیکن وہ ایک ٹاپ لیئر پہ پلے کرے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے وہ چند اسکول سے ہی نکل کر آ رہی ہے. اور آبویسلی وہ اسکول میں اتنی کم عمر میں تو وہ اس کو ویژن نہیں دے رہے ہوں گے مے بی, لیکن اس کو ایک زبردست قسم کی اس بچے کو
रिगरस ट्रेनिंग से गुजारे होंगे. सो माय क्वेश्चन इज कि किसको क्या पहले करना है. अगर मेरा बच्चा अभी छोटा है तो मुझे क्या उसको उस ट्रेनिंग से गुजारना है, या मुझे अभी से उसके लिए कोई विजन सोच कर और उसको विजन देना है? देखें, ये तो हम मॉडल पढ़ा रहे हैं ना, ठीक तो हम है. कहते हैं कि जी कोर जो है वो मैच्योरिटी में 50% कंट्रीब्यूट करता है और कैरेक्टर ट्रेट 30% करते हैं और कॉम्पिटेंस 20% करता है. तो ये तो हम एक मॉडलिंग कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन जब आप डेवलप करते हैं तो आप तीनों चीज़ों को एक साथ डेवलप कर रहे होते हैं ठीक ना. है. तो आपने उसका कोर भी डेवलप करना है उस बच्चे का, आपने उस बच्चे के अंदर जो है कैरेक्टर ट्रेट डेवलप करने, और आपने उस बच्चे के अंदर जो है कॉम्पिटेंस भी डेवलप करनी. तो ये जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, अच्छे स्कूल जो होते हैं, चाहे वो बोर्डिंग स्कूल ना भी हो, लेकिन बोर्डिंग स्कूल्स जो अच्छे वाले हैं तो उनका एक ट्रेडिशन चला रहा है डेकेड से कि एक रिगरस लाइफस्टाइल होता था. अब मुझे नहीं पता, अभी भी खैर अच्छे स्कूल का वैसे ही है, चाहे वो HSN हो या वो लॉरेंस कॉलेज हो या फिर पब्लिक स्कूल हो जहाँ से मैंने पढ़ा, या कैरियर कॉलेज हसन अब्दाल हो. तो वो तो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड एफर्ट करवाते हैं. तो उससे ये होता है कि आपके अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है और कुछ कैरेक्टर ट्रेट भी डेवलप हो रहे होते हैं, हार्डशिप के फलाना. वो स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत आपको ट्रेन कर रहे होते हैं. ज़ाहिर बात है जो बोर्डिंग स्कूल का बच्चा है उसको एज मिल गया ना, कि जो घर का बच्चा है वो बेचारा टीवी के सामने बैठेगा. अब जो हमें जो है वो टीवी पूरे हफ्ते के अंदर 1 घंटा अलाउड होता था. एक ड्रामा हम देख सकते थे, वो भी सारे बैठेंगे, प्रीफेक्ट भी बैठेंगे और सब बैठ के देखेंगे. और वीकेंड के अंदर एक इवनिंग फ्री होती थी जैसे आप टीवी देख सकते थे. तो बाकी टाइम तो हमें मुस्तकिल पढ़ना पड़ता था, गेम्स खेलनी पड़ती थी. तो वो तो एक सिंपल सी बात है ना कि आपने उसको ज़्यादा ट्रेनिंग में डाल दिया. तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि जी हम पहले क्या करें, भाई आपको तीनों चीज़ें एक साथ डेवलप करनी. सही. तो ऐसा प्लान बनाएं कि, और ये भी ना हो कि ओवरलोड कर दें आप. भाई हर इंसान की एक इस्तात होती है ना. अब 6 साल बच्चे को एक चीज़ आप देंगे, 8 साल बच्चे को चीज़ देंगे, तो यू कैन नॉट एक्चुअली ओवरलोड पीपल. यू हैव टू से कि भाई उस हिसाब से. तो उसमें आप सीरा को देखेंगे, आप जो एक्सपर्ट्स उनसे बात करेंगे कि भाई कितने एज पे हम बच्चे पे कितना लोड डालें. हाँ, आपने कम डाला तो डेवलपमेंट बहुत स्लो होगी. तो वो तो हम चाहते हैं, हम तो एक्सेलरेशन के पेस में जाना चाहते हैं. तो आप एक्सेलरेट करें ना उसको, आप उसको स्ट्रगल में डालें. मैं मिसाल देता हूँ छोटी समझाने के लिए. जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने डिसीजन लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन है कि जी हमारे किसी घर में भी बेडरूम्स में AC नहीं होंगे. सिर्फ एक्सेप्शन अभी लाहौर के घर में मैंने रखी है, क्योंकि लाहौर इज़ वेरी हॉट. तो वो तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी. लेकिन कराची में तो किसी घर में परमिशन नहीं है, और वो भी एक लिमिटेड परमिशन है लाहौर के अंदर. लोग पूछते भाई क्यों? इसलिए कि अगर आपने इनको जो है AC की आदत डाल दी तो कल तो आपने उसको डिसएडवांटेज कर दिया ना. अच्छा, अब मेरे बेटे जो है, अभी मेरा बेटा माशाल्लाह से 4 महीने में चल रहा है तबलीग में, तो वो इसलिए जा पा रहे हैं कि वो ACs में नहीं रहे. एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ ना. तो ये भी एक पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है. तो जो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि तीनों डायमेंशंस पे आपको यकसा तौर पे डेवलप करना पड़ेगा. सही. इन पैरेलल. ठीक. अच्छा, आपकी कंसल्टिंग फर्म ने और ये कोचिंग में कोई ऑलमोस्ट 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जो आप ही लोगों से डायरेक्टली ट्रेनिंग ले चुके हैं, और आप लोगों का मटेरियल पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं मुझ समेत और दुनिया भर में. तो कोई चंद लाख लोग होंगे जो विज़न के कॉन्सेप्ट से गुजर चुके हैं. तो आपके ख़्याल में जो चंद लाख लोगों ने कंटेंट को कंज्यूम किया और फिर अपना कोई विज़न भी बनाया, और वो किसी भी वजह से एक मैच्योरिटी अचीव नहीं कर पाई, तो वो क्या रीज़न हो सकता है कि मैंने एक विज़न बना लिया पेपर पे, मैंने सोच भी लिया, और मैं वो नहीं रियलाइज़ कर पा रहा, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल बारी ने इंडस हॉस्पिटल को कर लिया, या और लोगों ने अपने विजन्स को रियलाइज़ कर लिया. तो वो क्या कमी मुझ में रह गई कि मैं नहीं कर सका? वह ना एक शेर है कि ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं. देखें, विज़न बनाना एक कॉम्पिटेंस है, लेकिन उस विज़न को अकम्प्लिश करने के लिए यू नीड ए सेट ऑफ कोर का एक सेट चाहिए. उसके बाद आपको कॉम्पिटेंस का एक सेट चाहिए,
اور آپ کو کریکٹر ٹریٹس اس کے میچنگ چاہیے. صحیح. یعنی آپ کے ہر ویژن کے لیے ایک خاص منیمم میچورٹی لیول چاہیے تینوں ڈائمینشنز میں سے. اگر تو وہ ہوگا تو ویژن ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, سمپل. فار ایگزامپل ایک آدمی کہتا ہے میرا ویژن یہ ہے کہ میرے شہر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سیج میں ایک شہر ہے, وہ کمانڈر ہے, شہر کو ڈیفینڈ کرنا. تو یہ تھوڑا اچھا ویژن ہے. ڈیفینس ہوگا تو بہت سے لوگ جانیں بچ جائیں گی, بہت سی آبروئیں بچ جائیں گی, لیکن اس کے ڈیفینس کے لیے ایک کوڈ چاہیے, اس کا بلیف سسٹم ہوگا, اس کا سینس آف پرپز ہوگا, اس کا الٹیمیٹ پرپز ہوگا, ہے نا. تو وہ ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کیا کریکٹر ٹریٹس کی ضرورت ہے. اس کو کریج چاہیے, اس کو ریزیلینس چاہیے, اس کو جو ہے تقویٰ چاہیے, اس کو توکل چاہیے. یہ سب کریکٹر ٹریٹس ہیں نا. اور اس کو لیڈرشپ کے اسکلس چاہیے, وہ لوگوں کو انسپائر کر سکے, اس کے اندر ایثار ضروری ہے, وہ قربانی بھی کر سکے. یہ کریکٹر ٹریٹس اگر نہیں ہوں گے, کریج ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا. وہ تو پہلے پریشر میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد کمپیٹنس ہے, کیا اس کے اندر پلاننگ کے اسکلز ہیں, کیا اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے اسکلز ہیں, کیا وہ جو ہے پیرالل چیزوں کو دیکھ کے کر سکتا ہے, اتنے بڑے پریشر کو آنے پر کیا وہ اسٹریس مینیج کر سکتا ہے, کیونکہ بہت اسٹریسفل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں. تو جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کر پائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میچورٹی لیول تھا وہ یا تو میچ نہیں کر رہا تھا, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوئی, یا اللہ نے بلاک کر دی. یعنی ایسا تو نہیں کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی مدد رک گئی, یا اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. وہ بھی ایک ڈائمنشن ہے. یعنی جب مصیبت ہم پہ آتی ہے تو جو ہماری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 4 وجہ سے آتی ہے مصیبت. مصیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کازز یو فزیکل اور ایموشنل پین, اس کو مصیبت کہتے ہیں. ویژن کا پورا نہ ہونا بھی ایک مصیبت ہے نا, ایک بہت پینفل چیز ہے نا, آپ نے ایک چیز سوچی نہیں ہو رہا ہے. تو جو مصیبت ہوتی ہے وہ 4 وجہ سے آتی ہے. پہلی مس مینجمنٹ ہے. دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبت آئی. تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک آزمائش ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہو, آپ نے محنت کی اور ویژن نہیں پورا ہو, تو یہ بھی ایک آزمائش ہے نا. اور فورتھ یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مصلحت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ویژن کو اکمپلش نہیں کروا کے ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا کوئی خیر کا دروازہ کھول رہے ہو. تو یہ سارے ڈائمینشنز دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہو پا رہا. صحیح بات کلیئر ہوگی. ایک تو میچورٹی کا میچ ہونا اور ایک ان 4 چیزوں کا ایک ہونا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریزن ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ہر بندے کی سچویشن کو انڈیویجولی اسٹڈی کر کے شاید کچھ آئیڈیا ہوگا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. صحیح, جزاک اللہ. اچھا, اب جیسے ہم نے میچورٹی ماڈل پہ تھوڑی سی یہ بات کر لی. اچھا, اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کریکٹر ٹریٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن استادوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے میں جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہوں, تو آپ اس میں نا مربی کا یا استاد کا, ایون ابھی ہم سوئمنگ میں بھی ہو کر آ رہے ہیں تو اس میں بھی یعنی آپ نے دیکھ کے جو بتایا تو وہ 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا, ورنہ تو ہم لگے رہتے ہیں. تو یعنی ان تینوں ایریاز میں کیا ہمیں استاد کے پاس جا کے آڈٹ کرواتے رہنا ہے مسلسل, اور ایسے اساتذہ ڈھونڈنے جو جو ویژن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویژن کی طرف ہوں؟ ہاں بالکل. یہ تو ایک ٹرینڈ چل گیا نا کہ اساتذہ کے بغیر ہم چل سکتے ہیں. یہ تو ایک ٹرینڈ ہے. جبکہ ویسٹ میں بھی یہ بات سیٹل تھی صدیوں سے, ہمارے میں بھی سیٹل تھی کہ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کو تو استاد کی ضرورت ہوگی نا. آپ کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ یعنی ایک کام آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ چوٹیں کھاتے کھاتے زندگی اس میں گزر جائے گی. تو یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ یو نیڈ اے مینٹور, یو نیڈ اے ٹیچر. کوئی آدمی اچھا سرجن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بعد بہترین سرجن استاد نہ ہو. کوئی آدمی جو ہے وہ فزسسٹ نہیں بن سکتا. میری ریسرچ جو ہے پبلش ہو گئی اللہ کے فضل سے میٹیریل سائنس کے اندر, اس لیے کہ میرے پاس بہت بہترین میٹیریل سائنٹسٹ میرے اساتذہ تھے. تو اس میں تو گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ مینٹور جو کہ آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرے اور آپ کو آگے لے کے جائے. تو اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا.
اچھا آپ اپنے ایک مینٹور, بہت سارے مینٹورس کی باتیں بتاتے ہیں, لیکن ایک مینٹور کی کچھ باتیں اکثر ہم نے آپ سے سنی جو وہ کہتے تھے کہ نیور ایکسیپٹ نو ایز این ایزی آنسر, یا ایوری ون ہیز اے پرائز ان دس ورلڈ. تو اگر آپ ان کی چند باتیں جو یہ بالکل کور ہے نا, اگر آپ جیسے یہ والا جملہ تو مجھے بہت, یہ ایگزامپل تو بہت فیسینیٹیٹ کرتی ہے نا کہ کون سا ہے؟ ایوری ون ہیز اے پرائز ان دس ورلڈ, فار سم اٹ از. ہاں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کسی کوئی ایک ایگزامپل دوں؟ یہ اس کو تھوڑا آپ اپنے الفاظ میں ایلیبریٹ کر دیں یہ والی ایگزامپل. ہاں چلیں میں اس کو سنا دیتا ہوں, تو اس سے فائدہ ہوگا. دیکھیں بھائی, میرے ایک مینٹور اور ٹیچر تھے, ابھی بھی ہیں, انعام ارناؤت. جب ہم وار زون میں کام کر رہے تھے تو میں تو بالکل نیا تھا اور ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا. تو میں بہت خوش قسمت ہوں اللہ کے فضل سے کہ وہ مجھے ایز اے ٹیچر ملے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہر طرح کا پروجیکٹ اٹھا لیتے ہیں, یعنی آرفنیج بنانا ہے تو بھی بنائیں گے, وہ جو ہے گارمنٹ فیکٹری لگا لیں گے, وہ مال کھول لیں گے, وہ جو ہے ہاسپٹل بنا لیں گے, تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار انعام, اب ہر پروجیکٹ کو ہاں کہتے ہیں یار, یہ کیسے, ہاؤ کین somebody ڈو ایوری تھنگ. تو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا اس زمانے میں کہ دیکھو سلیمان, ہر کام کا جو ہے نا کوئی ایکسپرٹ دنیا میں ہے, اینڈ گیٹ دیٹ ایکسپرٹ اینڈ ہی ول ڈو اٹ فار یو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وائی وڈ دیٹ ایکسپرٹ ورک فار یو. تو انہوں نے کہا تھا کہ سلیمان, ایوری مین ان دس ورلڈ ہیز اے پرائز, یو پے دیٹ پرائز اینڈ ہی ول ورک فار یو. اور انہوں نے کہا تھا کہ فار سم پیپل اٹ از ریکگنیشن, فار سم پیپل اٹ از منی, فار سم پیپل اٹ از اتھارٹی, اینڈ فار سم پیپل اٹ از جنت. you give it to them and they'll work, right? تو یہ بہت پاورفل لیسن تھا میری لائف کے اندر, اور جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں شاید 30 سال بھی لگاتا تو میں یہاں تک نہیں پہنچ پاتا, جو انہوں نے مجھے چند منٹ میں سمجھا دیا. اور اسی پرنسپل کے بیسس کے اوپر قندھار میں گائنیکالوجی وارڈ میں نے سیٹ اپ اللہ کے فضل سے کر لیا. میں نے جو ہے وہ ٹی بی سینیٹوریم سیٹ اپ کر لیا تاجستان کے اندر. ایسے ایسے پروجیکٹ ہم نے کر لیے, کیونکہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ یار ہر کا ایکسپرٹ ہے, ہر کام تو خود آپ نے کرنا نہیں ہے, اور اس کی جو پرائز ہے وہ پے کریں. ایوری بڈی ڈز ہیو اے پرائز, رائٹ؟ تو یہ لیسن ہم نے ان سے سیکھا. تو اس لیے مینٹور جو ہے نا آپ کو ایسے ایسے لیسن دے دیتے ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. فار ایگزامپل میرے مینٹور استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اجر دے, مولانا اسماعیل صاحب. جب میں ٹین ایجر تھا انہوں نے اس وقت میں سمجھایا تھا اور کہا تھا سلیمان, اور انہوں نے ایسی ایک جملہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بہت بڑی بڑی مصیبت سے بچ گیا اللہ کی فضل سے. اور انہوں نے کہا تھا کہ سلیمان, کبھی کسی ایسے شخص کو اپنا استاد نہ بنانا جسے کوئی استاد نہ ہو. سمجھ آئی؟ سنیں, کبھی کسی ایسے شخص کو اپنا استاد نہ بنانا جس کا کوئی پیچھے کوئی استاد نہ ہو. اوے ہمیں دیکھا کوئی لوگ بڑھ گئے استاد کے بھاگ رہے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک کی بات ہم کر رہے تھے گاڑی میں, تو وہ تو بہت ڈینجرس ہے نا. تو الحمدللہ اللہ کیسا ہے. تو اس طرح سے جو مینٹورز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں, اور بہت زیادہ کیونکہ چوٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا. صحیح. اچھا, ہم نا عموماً لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اگر ورک شاپ میں جاتے ہیں تو ہم ان کی ورک شاپ سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ کی ورک شاپس میں ہم جب بھی لوگ کہتے ہیں نا آپ کی ورک شاپ میں اسٹوری ٹیلنگ بہت ہے, لیکن وہ اسٹوری ٹیلنگ کے پیچھے سینکڑوں پروجیکٹس ہیں چھوٹے بڑے ملا کے نا, مطلب وار زون والے بھی, جو وار ریلیف والے بھی, پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی میں نے خود بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ فار یو ایوری تھنگ از اے پروجیکٹ نا. یعنی آپ نے لوگوں کے ویژن بنوانے میں جتنی ہیلپ کی وہیں سے وہ لرننگ ہوئی, اور ورک شاپ تو سمجھے اس کی ایک کمپائلیشن ہوتی ہے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اور یہ بات آپ نے مجھے بھی سمجھائی تھی کہ یہ جو کمپائلیشن والا کام ہے یہ تو ایکسپیرینس سے آتا ہے نا, ورنہ تو آپ کسی اور کی مثالیں سنا رہے ہوں گے یا کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک بتا رہے ہوں گے صرف. سو اتنے سارے جو آپ نے پروجیکٹس کیے, اور اس میں جو میں نے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن جو آپ سے سیکھی. اچھا, میرے نا سوال کم ہوں گے, بس میرے ہی لیسنس ریکال ہو رہے ہوں گے تاکہ وہ عوام تک پہنچ جائیں. تو بہت ساری ڈیفینیشن ہم نے بھی سنی تھی, وہ کوئی کہتا ہے لیڈر نوز دا وے, گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. لیکن جس نے مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا تھا وہ یہی تھی کہ لیڈر شیئر دا ویژن اینڈ انسپائر اینڈ فیسیلیٹیٹ.
اور یہ تینوں بھی وہی میچورٹی ماڈل سے نکل رہے ہیں کہ وہ کور کو شیئر کرے گا تو اس کو اور اپنے کریکٹر سے انسپائر کرے گا اور کمپیٹنس میں فیسیلیٹیٹ کرے گا، ریسورسز دے گا، جیسے انعام نے کہا کہ ایوری ون ہیز اے پرائز. تو اس کو اگر آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ کیونکہ لیڈرشپ کرائسس تو آئے گا نا، کیونکہ آپ کو چلے کچھ بھی نہیں ہو تو آپ مرد ہیں اگر تو قوام تو ہے ہی نا، گھر والے تو ہیں آپ کے انڈر، تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو وہ رول لینا پڑے گا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یار میں ہوں ہی نہیں لیڈر، میں خود ہی اکیلا ہی سب کچھ کروں گا. تو دیکھیں وہ اگر جو اچھا ماڈل ہوتا ہے نا کوئی، تو ایک تو وہ ماڈل صحیح ہوتا ہے اور وہ ماڈل سمپل ہوتا ہے تو چیزیں سمجھنا آسان ہوتی ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کا ویژن ہے اور آپ ایک لیڈر ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے، لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو لیڈ. تو لیڈر کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کامن سینس کی ہے کہ اس کا ایک ویژن ہوگا اور وہ ویژن شیئر کرے گا. اس کا ایک پرپز ہوگا، پرپز شیئر کرے گا. اس کا پرپز اور ویژن ہوگا وہ شیئر کرے گا، اپنی آئیڈیالوجی شیئر کرے گا. اس مطلب وہ اپنا کور جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا اپنے لوگوں میں. وہ کور اس کو انسپائر کر رہا ہے نا، تو اگر وہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس ساتھ انسپائر ہوں تو اس کو اپنا کور ٹرانسفر کرنا، یہ شیئرنگ ہے. کور کا ٹرانسفر کرنا شیئرنگ ہے. اب نمبر 2 بات آتی ہے کہ انسپائر کرنا، کہ ان کے دم میں آگ لگے، وہ تیار ہو جائیں. تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ تو تاریخ ہے اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ انسپائر وہ شخص کرتا ہے جس کا کیریکٹر میچ کرتا ہے اس کے ویژن کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، سخت بھوک کا حالت تھی غزوہ خندق میں، اور ایک صحابی نے جو ہے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا بھوک سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریر تو نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھولا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، انسپائر کر لیے. تو آپ انسپائر کرتے ہیں کیریکٹر کی بیسس کے اوپر، سمجھے نا. آپ چاہتے ہیں لوگوں سے کہ وہ قربانی دیں، آپ پہلے قربانی دیں نا. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں، آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں. یو ہیو ٹو لیڈ. اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. جب آپ نے اس کو انسپائر کر دیا، آپ نے اس کو جو ہے کنونس کر دیا ویژن کا، تو آپ اس کو وہ ٹولز بھی تو دیں کہ وہ کر سکے. یو ہیو ٹو ڈیولپ پیپل. اب ان کو ٹولز دیں، وہ ریسورسز دیں تو وہ کریں گے کام ماشاء اللہ. تو یہ تو لیڈرشپ از پریٹی مچ دس لیڈرشپ. باقی تو ایک کتابی بحث ہے، اور میں نے دیکھا کہ جو بہت پاورفل لیڈرز ہوتے ہیں ان چکروں میں پڑھتے نہیں ہیں، دے جسٹ گو آؤٹ اینڈ دے ڈو دا ورک رائٹ. لیکن یہ فنڈامنٹلز ہیں، ان کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. باقی لیڈرشپ اس طرح کی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، وہ تو بہت سارے کمبینیشن نکال سکتے ہیں. صحیح. لیکن جو فنڈامنٹل 3 چیزیں ہیں، شیئرنگ آف دا کور، انسپائرنگ تھرو یور اون کیریکٹر، نہیں ہو سکتا. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انسپائر کریں. کیوں کوئی آدمی زندگی دے گا؟ اور پھر یہ کہ آپ ان کو ڈیولپ کریں گے، ان کے کانفیڈنس لیول بڑھائیں گے. صحیح. تو یہ بیسک. اچھا، یہ جو فیسیلیٹیشن والی بات ہے نا، اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میں نے یہ آپ کو کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور لیڈرز جو جن کی آپ مثالیں بتاتے ہیں اپنے اساتذہ کی، فیسیلیٹیشن میں صرف کمپیٹنس ڈیولپ کرنا نہیں ہے نا، یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کمپیٹنس میں بھی کرنا ہے، اس کو ریسورسز بھی دینا ہے، اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. ایسا ہے نا، یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. ہاں، فیسیلیٹیشن میں تو سب کچھ آ جائے گا نا. مطلب جب ہم فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں یوزلی ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کمپیٹنس پہ. تو ہم کمپیٹنس پہ ہی رہیں. فیسیلیٹیشن سے ہمارا مطلب کمپیٹنس ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور ریسورسز جنریٹ کرنا بھی کمپیٹنس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. یور ابیلٹی ٹو ریز ریسورسز پارٹ آف یور کمپیٹنس. میں کتنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر باری کی سوچ والے تو بہت سارے ڈاکٹرس تھے، ڈاکٹر باری کر گئے بیکاز ڈاکٹر باری از اے فینومنل فنڈ ریزر. میں خود فنڈ ریزر ہوں نا، تو میں تو دیکھیں نا، ایک آدمی جیسے میں ہوں مثال طور پہ، ایک زمانے میں ہم بڑے گانے وانے گاتے تھے جب ٹین ایجر تھے. پھر اللہ نے دین کی توفیق دی تو مصیبت سے جان چھوٹی. تو چونکہ میں خود گانے گاتا تھا تو میں بہت اچھا سنگر تو نہیں ہوں، لیکن میں اچھے سنگرز کو جج کر سکتا ہوں کیونکہ آئی ہیو بین ان دیٹ فیلڈ رائٹ.
تو میں بہت فینومنل فنڈ ریزر تو نہیں ہوں، لیکن میں اچھے فنڈ ریزر کو پہچان سکتا ہوں. تو ڈاکٹر باری از اے فینومنل فنڈ ریزر. یہ ان کی کمپیٹنس ہے. ہی ہیز ابلٹی ٹو جنریٹ ریسورسز. تو ریسورسز دینا تھوڑی ہوتا ہے. فیسیلیٹیشن مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسورس جنریشن سکھائیں گے. صحیح. تو فیسیلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کی کمپیٹنس ڈیولپ کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سوال ہے اگین آپ لوگوں کی ٹریننگز میں آنے کے بعد اور ساتھ وقت گزارنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہم اس سے پہلے تو نا ہم نے جیسے ویسٹ کو آئیڈیالائز کیا ہوا ہے تو اس میں یعنی ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ آسٹریلیا میں کسی گورے باس نے کسی کو جو ہے نا وہ نائکی کے شوز گفٹ کر دیے، جبکہ پاکستان میں ہو سکتا ہے ایک شخص کی سیلری 50-60 ہزار روپے اور مالک اس کو حج پہ بھیج دے، تو وہ تو پروپورشن تو بہت زیادہ ہے نا. یا کسی کو گھر لے کے دے دے یا بیماری میں، اور یہ بہت ہوتا ہے کووڈ میں ہم نے دیکھا. اور آپ لوگوں کے پاس اس کے ہینڈز آن ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. تو اس کی چند ایگزامپلز اگر آپ بتانا چاہیں جو کہ پبلکلی شیئر کی جا سکتی ہوں کہ جس سے لوگوں کو یہ انسپریشن ہو کہ یار اتنا کچھ ہے ہمارے ملک میں اور اتنے زبردست لوگ ہیں، اتنی زبردست چیزیں ہیں. دیکھیں بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ہمیں نا ہمارا اپنا تھاٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہونا چاہیے کہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کو راضی کیا. جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ ناکام ہے. ٹھیک ہے. اب ایلون مسک سے تو امپریس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو دین کو نہیں سمجھے نا. جو شخص جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، وہ جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے، جو وائٹ سپرمیسسٹ ہے، تو وہ کیسے کامیاب شخص ہے؟ وہ تو ناکام شخص ہے. اس کا مطلب ہم سے اس کی ایک ڈائمینشن دیکھنا کہ کتنا پیسہ بنا. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہے تو ہم وی آر اوپن ٹو یوز اینی گڈ ایگزامپل نا. دیکھیں مسلمانوں کے پاس بھی اچھی ایگزامپلس ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اور ویسٹ میں بھی بہت اچھی ایگزامپلس ہیں. تو ہمیں نا یہ اپنے اوپر نہیں لازم کر لینا چاہیے کہ جی ہم مسلمانوں کی ایگزامپل دیں گے، یہ بھی غلط ہے. اور ہم اپنے نہیں جی ہم نے ویسٹ کی ایگزامپل دیں گے، ہم ویسٹ سے اتنا امپریسڈ ہیں. تو جو آدمی ویسٹ سے امپریس ہوگا تو ان کی وہ ایگزامپل جو نہیں دینے والی بھی دے دے گا. تو سر تھوڑا سا ہم اوپن رہیں، پہلے فاؤنڈیشنز پہ ہم آ جائیں، اور پھر اس فاؤنڈیشن میں رہتے ہوئے دونوں جگہ سے ایگزامپل دے سکتے ہیں. صحیح. تو آئی ڈونٹ سی اے پرابلم اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. اگر آپ کی فاؤنڈیشن صحیح ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو بیلنس ہے نا بٹوین ویسٹرن ایگزامپلز اینڈ مسلمس کی ایگزامپل، وہ آٹومیٹکلی بیلنس صحیح ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا اگر دو چوائسیز ہوں، ایک ہو کہ ہم نے حق پہ رہنا ہے اور مے بی ہماری آرگنائزیشن ہم پوری کوشش کریں لیکن وہ اسکیل نہ ہو پائے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حق پہ رہتے ہوئے اسکیل نہ کریں، ہم صحیح فاؤنڈیشن پر ہیں اینڈ دیر از اے چوائس ٹو اسکیل اور ٹو کہتے ہیں نا کہ فار دا لانجیٹیوٹی ہمیں کمپرومائز کرنا ہوگا ہمارے فنڈامنٹلس پہ. تو ایک ادارہ جس نے فنڈامنٹلس پہ کمپرومائز کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ بھائی اسکوپ بڑھ گیا، اسکیلیبلٹی آ گئی، سسٹینیبلٹی آ گئی، لمبے عرصے تک ادارہ سسٹین کرے گا اور ہم آگے جا کے کچھ کر لیں گے بہتر. اور ایک اس کے بنسبت کچھ لوگ یا کوئی ادارہ ایسا کہ جس نے کہا نہیں ہم فنڈامنٹلس پہ تو جمے رہیں گے اور محنت کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے گرو نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائے، سروائیو ہی نہ کر پائے. سو ہمیں کام کرتے وقت کیا پرائرٹی رکھنی چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ ایک طرف ہمیں سسٹینیبلٹی دیکھنی ہے کہ یار لانگ ٹرم میں تو ہم کچھ بہتر کر ہی رہیں گے تھوڑا، اور ایک طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ نہیں یار ہم تو ابھی بالکل ہی غلط چیز کر دیں گے اگر ہمیں سسٹین کرنا ہوگا تو، یا بزنس بینیفٹس کے لیے. دیکھیں بھائی یہ تو فنڈامنٹلس کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا چیز وائلیٹ ہوگی؟ مجھے رشوت دینی پڑے گی، مجھے حرام کام کرنا پڑے گا. تو دیکھیں یہ تو اگر ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے جو کہ ہونی چاہیے تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے نا. اسکیل ہو اسکیل نہ ہو، وہ تو ہمارے آئیڈیالوجی میں جس کو ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو ہم کہتے ہیں سسٹم اے، اس کے اندر تو اس کا آپشن ہے ہی نہیں نا. مطلب ہماری سکسیس تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری سکسیس تو بڑا ادارہ بنانا چھوٹا ادارہ بنانا تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو سوال ہی نہیں بنتا نا بھائی. صحیح.
یعنی یہ ہمارے فریم ورک کے اندر کویشچن از ناٹ، اٹس این ارریلیونٹ کویشچن. اوکے. ہاں دوسرے فریم ورک سے کوئی آدمی سوچے گا بھائی جب ایک چیز ہم نے طے کر لی ہے کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے کا تو آپشن ہے نہیں نا ہمارے پاس. ادارہ رہے ادارہ نہ رہے ہو کیئرس. اس لیے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا بلیف ہے کہ جو چیز دنیا میں ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر سے ایک چیز ہوتی ہے, چاہے خیر ہو یا چاہے شر ہو. تو کمپنی بڑی ہوتی چھوٹی ہو کیئرس, وی شوڈنٹ کیئر اباؤٹ. ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہ بھائی ہم نے صحیح کام کرنا ہی نہیں کرنا. اب اللہ کا فضل, اللہ نے بچا کے رکھا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی امتحان میں نہ ڈالے. میری ایج تو آئی ایم ان مڈ 50s رائٹ ناؤ. تو پاکستان میں بہت بڑا ٹائم گزرا ہے, یعنی پچھلے 23 سال سے 24 سال سے پاکستان میں ہوں. اس سے پہلے میری ایجوکیشن پاکستان میں رہی. ٹھیک ہے چند سال ہم باہر تھے نا, مطلب 11 سال چلیں یو ایس میں تھے, 3-4-5 سال اور نکال لیں تو چلو 15-16-17 سال پاکستان سے باہر تھے, لیکن باقی تو ٹائم پاکستان میں تھا. تو میں نے تو کبھی رشوت نہیں دی الحمدللہ اللہ کی فضل, کیونکہ وہ آپشن میں نے رکھا ہی نہیں ہے. وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ آپشن. چاہے کچھ جان جاتی چلی جائے نا, ہم نے رشوت, ہاں اگر کوئی شریعت ہمیں سہولت دیتی ہے, ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ہاں بھائی یہ اجازت ہے تو پھر اجازت لے لیں کہ جی آپ کا حق ہے, آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا اور آپ رشوت نہیں دیں گے تو حق آپ کا رک جائے گا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے وہ قہریت کے ساتھ رشوت دے دیں تاکہ آپ کو حق مل جائے. اب وہ انہوں نے پرمیشن دی تو آپ لے لیں, لیکن اس کے علاوہ تو کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ کویشچن جو ہے نا بالکل سمپل اس کا آنسر ہے نو. ہم پرنسپلس کو توڑ نہیں سکتے صحیح, اور نہ توڑیں گے نہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. صحیح. اچھا اب ایک تو ہو گئی لانگ ٹرم ویژن نا. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لانگ ٹرم ویژن کو اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی میں اس طریقے سے نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں نا. کبھی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں, بہت زبردست کام کر لیتے ہیں, کبھی رہ جاتا ہے. اور آپ لوگوں کا جو ایک پورا ڈومین ہے سلیپ مینجمنٹ اور اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ, جس میں آپ لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ویژن بنا لیا اب اس ویژن کو آن ڈیلی بیسس آپ نے کیسے کرنا ہے. خاص طور پہ وہ جو ریلیشن شپ جو امپورٹنٹ کا بنتا ہے نا. جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ کے گھر ہی تھا میں, اور آپ کے کیلولے کا وقت ہوا, آپ نے کہا کیا کرو گے. میں نے کہا آپ کی لائبریری سے کوئی کتاب اس کے وہ ڈھونڈ کے ایکسپلور کروں گا. تو آپ نے کہا آپ کی کتاب کا وہ بھی پڑھ, کیونکہ آپ کے لیے تو امپورٹنٹ وہ ہے. میری کتابیں تو آپ کے لیے اچھی ہوں گی لیکن آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو جو امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن جو آپ لوگ بتاتے ہیں ایک تو وہ, اور یہ یعنی انسان اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کیا بیسک, پوری ورک شاپ تو اوبویسلی کرنی چاہیے, لیکن چند بیسک ٹپس آپ اگر کسی کو بتانا چاہیں کہ یار میرا دن ایسا آرگنائز ہو کہ وہ میرے ویژن کی طرف مجھے پل کر رہا ہو. ایک تو ہے کہ میرا ویژن کلیئر ہے, میں اپنے دن کو اسٹرکچر نہیں کر پا رہا کہ میں اس تک پہنچوں. بالکل, یہ ایک الگ کویشچن ہے کمپٹنس کا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ میں اسٹرکچر کر پا رہا ہوں لیکن میں اپنا موٹیویٹ نہیں کر پا رہا, یہ دوسرا کویشچن ہے. تو اس میں ایک ہے کہ آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے, صحیح, آپ اپنے دن کو اسٹرکچر نہیں کر پا رہے. تو اگر اس میں ایشو ہے تو پھر وہ اسکل سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ آئیں ہمارے ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ کریں, اور اگر اس کے بعد بھی نہ سیکھ سکیں تو ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو سکھائیں گے کہ بھائی آپ دن کو ایسے اسٹرکچر کریں. ٹھیک ہے. یہ کمپٹنس کا ایشو ہے وہ تو حل ہو گیا. اب آپ آتے ہیں موٹیویشن کا ایشو. موٹیویشن جو ہے نا وہ بیسکلی میرے نزدیک موٹیویشن از اے سمٹم. موٹیویشن از اے سمٹم آف اے پرٹیکولر لائف اسٹائل. یعنی ایک آدمی اگر موٹیویٹڈ نہیں فیل کر رہا تو کوئی ایشو ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے موٹیویٹڈ, اس کے اندر انرجی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو دودھ نہ ملے, اس کو جو ہے اریٹیشن ہو رہی ہو, اس کا جو ہے ڈائپر نہیں بدلے تو وہ تو ہنگامہ کرتا ہے, تو موٹیویٹڈ ہے نا. تو اگر کوئی بندہ موٹیویٹڈ نہیں فیل کر رہا ہے اس کا مطلب کہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے موٹیویشن کہیں سیپ ہو رہی ہے. تو اس بندے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے کا لیک آف موٹیویشن کیا ہے. کیا اس کی آئیڈیالوجی میں ایشو ہے, کیا وہ بندہ جو ہے اس کے جو ویژن ہے وہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے یا اسلامکلی کریکٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز جو کہ اسلامکلی کریکٹ نہیں ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہے تو اس کے اندر آدمی ویسے ہی ڈیموٹیویٹ ہو جائے گا. کیا
اس کے کیریکٹر ٹریس میں ایشو ہے، کیونکہ اس کے اندر پرسیویرنس نہ ہو، صبر نہ ہو، ثبات نہ ہو، تو وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا تو ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہو؟ صحیح. ہی نیڈز مے بی میڈیسن، ہی نیڈز مے بی کاؤنسلنگ. کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور زندگی کے اندر کوئی ایسا چیلنج آ رہا ہو جو اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہو، وہ ڈی موٹیویشن یہاں جا کے لگ رہی ہو، بیگم تنگ کر رہی ہوں مے بی، یا جو ہے بچے تنگ کر رہے ہوں. تو ڈی موٹیویشن تو بہت جگہ سے ہو سکتی ہے نا. تو آپ کو اس بندے کو 1-on-1 بیٹھ کر کرنا پڑے گا، اور یہی کام مینٹور کا، مربی کا ہوتا ہے. صحیح. وہ اپنے مینٹی کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ موٹیویٹڈ کیوں نہیں ہے. میں مثال دے دوں سمجھانے کے لیے. ہوا یہ کہ جی ہم تو پڑھائی میں اللہ کے فضل سے اچھے تھے، تو میری میٹرک میں 5th پوزیشن آئی، NWFP میں جو کہ اب KP کے کہتے ہیں، FSC میں 2nd پوزیشن آئی، NED میں گیا تو میری پوزیشنز تھیں الحمدللہ. تو یہ لڑکوں کو پتہ تھا بھائی کوئی پڑھنا ہو تو سلیمان کے بعد چلے جاؤ. اب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے. ہم US گئے تو وہاں بھی لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے، وہاں بھی میرے اچھے گریڈز آئے، مطلب بہت زیادہ تو نہیں، اس لیے ٹائم نہیں تھا اتنا پڑھنے کا، لیکن ٹھیک ہے چلو آئی ڈیڈ ویل، ریسرچ میں آئی ڈیڈ ویل. اب ہوا کیا کہ جب ٹائم آیا پیسے کمانے کا تو ہم تو چلے گئے باس نہیں ہیں. اب اس زمانے میں جو منیمم سیلری ہوتی تھی کسی الیکٹریکل انجینئرنگ کی گریجویٹ کی، وہ ہوتی تھی $38,000 پر ایئر منیمم. ماسٹرس کر لیں گے تو $60,000-70,000 ہو جائے گا، پھر آگے چلا جائے گا. اب ہمارے جو دوست تھے وہ ماسٹرس کر کے $60,000, $70,000, $80,000, $90,000 کما رہے تھے، نئی گاڑیاں خرید رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ گھر خرید رہے تھے. ہماری سیلری جو تھی وہ $12,000 تھی پر ایئر. شادی کے بعد شاید وہ مشکل سے $15,000 ہوگی. تو میرے ذہن میں خیال آنے لگا کہ یار دیکھو نا، یہ تو بڑا آگے نکل رہے ہیں یار، میں تو کہاں رہ گیا. تو انعام نے یہ سینس کیا، اس نے دیکھا کہ بیٹو سلیمان صاحب نے تھوڑے سے گمسم سے، اس نے سینس کیا، اور اس نے مجھے کہا، اس نے کہا اخی ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دیز پیپل. اور دیکھیں اس کے 2-3 جملوں سے اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا کہ اچھا مینٹر ہوتا ہی ہے نا. اس نے کہا ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ود دیز پیپل، دے آر ان ون ریس اینڈ وی آر ان another race, we are in different race. ایک دم سے جو ہے نا میرا فوکس شفٹ ہو گیا. میں کہا نہیں یار یہ میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ لوگ میرا اسٹینڈرڈ تو وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد کے فیلڈ میں، جو وار زونس کے اندر جو کام کر رہے ہیں بڑے. مجھے تو اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا ہے. تو میرا سیٹ آف ریفرنس بدل دیا نا اس نے ایک جملے سے. میں ابھی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو آپ کے جو کویشچن کا کنسائز جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ ٹائم مینجمنٹ اسکلز ہیں تو سیکھنی پڑیں گی، اور اگر وہ موٹیویشن کا ایشو ہے تو یو ہیو ٹو گو ٹو اے گڈ مینٹور اینڈ لیٹ دیٹ مینٹور فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیوں ہے، یہ مرض کیوں نہیں ہو رہی، اور وہ اس کا کوئی حل نکالے. خود سے تو آپ نہیں کر سکیں گے، مشکل ہے بہت. اچھا، لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں محبت کا کیا کردار ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہے نا ایک میٹرکس ہے نا کہ بھائی پرفارمنس اور پیپل کے درمیان آپ کو بیسٹ نکالنا ہے. پرفارمنس بھی مل جائے آپ کے ویژن کو، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ڈیولپمنٹ بھی ہو، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہتر رہیں، موٹیویشن بھی رہے. تو اس کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کبھی پرفارمنس کے چکر میں لوگ ناراض ہو جائیں، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کام ہی رہ جائے. ہاؤ ٹو بیلنس اٹ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی بیلنس کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. یہ دونوں چیزیں تو انڈیپینڈنٹلی چلتی ہیں. فار ایگزامپل مربی جو ہوتا ہے، جو مینٹور ہوتا ہے، وہ تو افیکٹو مربی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت نہ کرے نا. تو وہ مربی ہو ہی سکتا ہے نا. یہ تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیسے کسی کو ڈیولپ کریں گے جب آپ اسے محبت نہیں کرتے، اور آپ اس کو چاہتے نہیں ہیں، آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور آپ جو ہے اس کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں. تو جو بھی اچھے مربی ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، وہ جینوئنلی ان کی ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں، اور یہ چیز نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ واقعی مجھ کو چاہتا ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مربی بھی ہیں اور اس کے باس بھی ہیں
تو آپ نے تو اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, اس کو اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو شاید سزا بھی دینی ہوگی, تو وہ آپ ایک پروسیس کے تھرو کریں گے جس میں آپ اس کی تصدیق نہیں کریں گے, آپ اس کو جو ہے ذلیل نہیں کریں گے, آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھائیں گے, اس کی اصلاح کریں گے. تو جو بندہ ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ یار یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں میری اصلاح کریں. ایک بہت مشفق باپ ہو تو وہ کبھی آپ کو طریقے سے سمجھائے کہ یہ غلط ہے تو آپ کو برا تو نہیں لگتا نا. برا تو اس شخص کا لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا. ہاں, اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا ظرف کم ہوگا اور وہ اس تربیت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو ایسے تو ایکسیپشن میں چند لوگ ہوتے ہیں, تو اب ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, مطلب کچھ اور طریقے نکال لیں گے, لیکن جنرلی لوگ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کویشچن ہے نا پیپل ورسز پرفارمنس کا, یہ فریم آف ریفرنس غلط ہے. وی شوڈ ناٹ ایون گیٹ انٹو دیٹ. صحیح. آپ کی محبت جو ہے اپنے بندے کے ساتھ, جیسے باپ کی محبت بچے کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آف ہز پرفارمنس, رائٹ. تو آپ کی محبت جن لوگوں کو آپ مینٹور شپ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی مینٹیز کے ساتھ, should be independent of what they are doing. وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. محبت تو محبت ہوتی ہے نا, جیسے بچے کے ساتھ ہوتی ہے, تو آپ تھوڑی اس کو وہ محبت کم ہو جاتی ہے اگر بچہ فیل ہو جائے, اور اگر محبت کم زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. صحیح. وہ تو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس میں مینٹور سے مراد لیڈر بھی ہے, باس بھی ہے اور باپ بھی, ایسے ہی ٹھیک ہے, ہم اس سب کو کور کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, اب اس میں ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. آگے چند ایک چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. اگر میں ابھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں لیٹ سے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کچھ کروں, تو ہاؤ ٹو اسٹارٹ, کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ہاؤ ٹو اسٹارٹ. اگر آپ اپنی زندگی کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جا کے کوئی اچھا مربی ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس چلے جائیں اور کہیں حضرت میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے ہیلپ کریں. تو ہی ول سے فائن اینڈ ہی ول ٹیک یو اسٹیپ بائی اسٹیپ فارورڈ. یہی طریقہ ہے. دیکھیں, آپ کو اچھا کار میکینک بننا ہے نا, آپ کیا کرتے ہیں, کسی استاد کے پاس چلے جاتے ہیں, اس پر کام کرتے ہیں, آپ بھی میکینک بن جاتے ہیں. آپ کو سرجن بننا ہے, آپ کسی اچھے سرجن بن جاتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. خود سے کیا کریں گے, آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے, آپ چوٹیں کھائیں گے, اور وہ بہت لمبا پروسیس ہوگا, پتہ نہیں پہنچتے ہی پہنچتے. اس لیے جو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ ایک مربی کے پاس جائیں, ایک مینٹور کے پاس جائیں, اور آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کسی بھی مینٹور میں, چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر عقیدت ہونی چاہیے, یعنی آپ اس کی سنسیئرٹی آپ ٹرسٹ کریں کہ وہ سنسیئر ہے آپ کے ساتھ, اور آپ ٹرسٹ کریں اس کے اسکلس کے اوپر. اس کو کہتے ہیں عقیدت, عقیدے سے آتا. دوسری آپ کے پاس ہونی چاہیے محبت, آپ اسے محبت کریں. اور تیسری چیز ہونی چاہیے اطاعت. اگر آپ کے پاس عقیدت ہے, محبت, اطاعت ہے, تو آپ بہت ٹریمنڈس بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی مربی سے. دیٹس دا بیسک اسٹیپ, دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو. صحیح. اینڈ ہاؤ ٹو پٹ میکسیمم ایفرٹ ان بوتھ سائڈ, یعنی دعا بھی اور ایفرٹس بھی, کیونکہ یہ ہم نے اکثر سنا کہ صحابہ بھی ایسا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی, کہ بھائی وہ راتوں کو تہجد بھی پڑھتے تھے اور دن میں محنت بھی زبردست طریقے سے کر رہے ہوتے تھے, کسی ایک طرف ٹلٹ نہیں ہوتے تھے. تو آج کل جیسے عمومی طور پہ ایک رجحان بعضوں کا دیکھنے میں آتا ہے کہ یا تو ہم صرف عبادات کی طرف اپنا رجحان زیادہ کر لیتے ہیں, یا ہم صرف محنت کی طرف بہت زیادہ رجحان کر لیتے ہیں. تو سیرت سے تو ہمیں ملتی ہے اس کی نا, کہ دونوں طرف زبردست قسم کا کام ہو رہا ہوتا. تو آج کے دور میں اس کو کیسے مینٹین کیا جائے, یعنی کوئی ہم کیا ڈیلی بیسس پہ اس کو میتھمیٹیکلی دیکھ لیں کہ بھائی مجھے تہجد بھی پڑھنی ہے, مجھے دعائیں بھی کرنی ہے, یعنی وہ چیک لسٹ بنا لیں کہ بھائی مجھے یہ والے کام اللہ سے مانگنے والے کام بھی یہ کرنے روزانہ, اور یہ والے کام مجھے محنت والے بھی کرنے. دیکھیں, اس کے لیے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فارمولا دیا ہوا ہے نا. بھئی ہم تہجد پڑھیں, تہجد میں دعا تو کریں گے آپ, بھلے تہجد طویل ہو یا مختصر ہو. ہم جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس میں ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم تلاوت بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں ہمیں سکھا دیا کہ حضور کی زندگی میں رات کی محنت بھی تھی, اور حضور کی زندگی دن میں بہت زبردست قسم کی ایفرٹ تھی. تو یہ تو ہمیں سنت سے مل گیا, اس میں کون سا مسئلہ ہے. ہاں, اب یہ کہ ایگزیکٹ اس کا کیا بیلنس ہونا چاہیے آپ کی لائف کے اندر, وہ آپ کو مربی بتائے گا. صحیح.
اور آپ ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ جو دم میں اصل آگ لگتی ہے وہ ویژن سے نہیں، وہ اس ویژن کے پرپس سے لگتی ہے. ہاں تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا کسی ایک آدھ ایگزامپل سے ہمیں سمجھائیں. ہاں دیکھیں ویژن جو ہوتا ہے نا وہ تو ایک منزل ہے نا، میں یہاں پہنچنا ہے، لیکن اصل جو آدمی کو موٹیویشن اور دم میں آگ لگتی ہے اور ایک وہ اس کا پرپز اور ویژن سے لگتی ہے کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں. فار ایگزامپل میں جم جا رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ یار اگر میں ذرا ہینڈسم ہو جاؤں گا اور میں گڈ لکنگ ہو جاؤں گا تو میں لڑکیوں کو اٹریکٹ کر سکوں. یہ بھی ایک پرپز ہے نا. لیکن ہم کو پتہ ہے، دیکھیں ہر انسان کے اندر اچھا بری کی تمیز اللہ نے رکھی ہے. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی پاورفل نہیں ہے پرپز. تو وہ چونکہ پاورفل پرپز خود ہی اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ اتنا اس کو موٹیویٹ تو نہیں کرے گا. صحیح. اب ایک بندہ اس لیے جا رہا ہے جم کے اندر کہ یار میرے والدین کل ضعیف ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں میں ان کی خدمت کر سکوں، ان کو فزیکل اٹھا کر لے کے جا سکوں ضرورت پڑنے پر. تو اب اس کا تو زیادہ پرپز پاورفل ہے، وہ زیادہ اس کو موٹیویٹ کرے گا. کوئی آدمی کہتا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کل اگر جہاد ہو تو میں جہاد میں جا سکوں، میں لڑ سکوں، تو ایک اور زیادہ پاورفل پرپز ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے نا. صحیح. جتنا پرپز پاورفل ہوگا اتنا آپ کو موٹیویٹ کرے گا، ہے نا. مثال طور پہ میں نے ایک شادی کی، مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ کی ضرورت تھی. اب وہاں پہاڑوں میں ہمارے آرفنز بھی ہیں، وڈوز بھی ہیں، اور ہماری کچھ بیوائیں ایسی ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں جو سالوں سے بیمار ہیں. یار انہوں نے زندگی میں کوئی لیڈی ڈاکٹر دیکھی ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک ڈیسپریٹ نیڈ تھی کہ یار کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو جو اپنے محرم کے ساتھ جا سکے. ہم نے ڈھونڈا، میں نہیں ملی. میں جو ہمت کر بھائی شادی کر لو یار، یہی طریقہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مل گئی، ہم نے شادی کر لی. اب وہ ڈاکٹر صاحب جانے والی ہیں وہاں. اب اس شادی میں بہت سارے چیلنجز بھی آئے. جب وہ چیلنجز آتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یار سلیمان احمد صاحب، یار یہ جو مشقت ہے کچھ بھی نہیں ہے. صرف امیجن کرو جب یہ خاتون وہاں پہنچیں گی اور ان خواتین کی خدمت کریں گی، ان کو میڈیکل یعنی سپورٹ دیں گی، اور تو وہ جو فائدہ ہوگا سینکڑوں خواتین کو، تو اس کے سامنے تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے یار. اٹس اے ویری اسمال پرائز ٹو پے. تو ایک موٹیویشن آ گئی کیونکہ پرپز یہ تھا نا. اگر ایسی شادی ہوتی کہ یار وہ خاتون بڑی اچھی ہے اور شادی کر لیں، پھر تو اس مصیبتوں سے تو آدمی کہے گا یار شادی سے نہ شادی ہونا بہتر تھا یار، میں کس مشکل میں پھنس گیا. انسان سوچتا ہے اس طرح سے. تو جو واقعی انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے اس کے پرپز سے ہوتی ہے کہ وائی بیہائنڈ دیٹ ویژن. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا بس اب آخری کے 2 سوالات ہیں. ایک تو وہ جو شعر آپ اکثر سناتے ہیں، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہو. تو یہ جو ایفرٹ ہے نا، ایفرٹ بھی مجھے لگتا ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو کبھی گیج کرتی یعنی میرے لیے وہ ایفرٹ کا جو بینچ مارک ہے نا وہ چینج ہوتا گیا. جیسے زندگی میں لوگوں سے ملاقات میں نے لگا اچھا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، یا میں جن کو پہلے بینچ مارک سمجھ رہا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ انفولڈ ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. تو اس محنت کی کتنی امپورٹنس ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم محنت نہیں کر رہے اتنی جتنی ہمیں کرنی چاہیے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر محنت کو ایک سبب بنایا ہے رزلٹ کا. ایک سبب ہے نا، اس میں محنت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس کے اندر اخلاص بھی ہے. تو محنت بھی ایک سبب ہے. تو محنت تو آپ کو کرنی ہے اپنی میکسیمم. ٹھیک ہے. تو آپ کو ریزلٹ بھی ملیں گے. ہم نے حضور کی زندگی سے دیکھا کہ بہت محنت کی، بہت قربانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے محنت کی. اب یہ کہ یہ محنت کی لمٹ کیا ہے؟ محنت کی لمٹ یہ ہے کہ اتنی محنت کرنی ہے کہ جتنی محنت کے بعد یعنی اسے اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کے رولز کے اندر جو آپ مختلف رولز ہیں اس میں منیمم پرفارمنس لیولز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. کیونکہ اگر آپ ایک رول میں آپ باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ
بھائی ہیں تو ہر رول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منیمم پرفارمنس لیول رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس سے نیچے چلے جائیں گے تو اس رول میں آپ ظلم میں چلے جائیں گے. ایز لانگ ایز آپ کے رولز میں ظلم پہ آپ نہیں جا رہے, آپ نے اتنی محنت کرنی ہے, کیوں نہیں کریں گے؟ صحیح. مطلب ریزن کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ویژن امپورٹنٹ ہے تو اگر محنت نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صحیح. محنت کریں نا, آپ پورا دم لگائیں, کیونکہ زندگی تو بہت مختصر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, کہ تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. یعنی دین ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ پش کریں. اور جو ہے صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسی تھی, حضور نے ہمیں یہ سکھایا. اور کامن سینس بھی بتاتے ہیں, جو زیادہ محنت کرے زیادہ آگے نکل جائے گا. جب میں نے بہت باسکٹ بال کھیلا, اس لیے کہ وہ ہمارے اسکول میں باسکٹ بال تھا, ایک دن فٹ بال, ایک دن ہاکی, ایک دن باسکٹ بال, ایک دن سوئمنگ. تو ظاہر بات تقریباً 5.5-6 سال میں نے باسکٹ بال کھیلا. تو اب باسکٹ بال کا میں بہت اچھا پلیئر تو نہیں, لیکن مجھے سمجھ آتا ہے باسکٹ بال. تو جب میں پہنچا یو ایس تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں شکاگو بلز ہے, بہت امپورٹنٹ کہانی, شکاگو بلز ہے, تو اس کا ایک پلیئر ہے, اس کا نام ہے مائیکل جارڈن. تو وہ ایسا کھیلتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوا میں جو ہے فلائی کرتا ہے اور گلائڈ کرتا ہے. تو میں دل میں سوچا یار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ فلائی گلائڈ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ایگزیجریشن ہے کہ میں خود باسکٹ بال کھیلتا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا, جب پہلی دفعہ میں ٹی وی میں دیکھا اس کی گیم کو, تو میں تو ہکا بکا رہ گیا بھائی کہ کیا گیم ہے مائیکل جارڈن کی, انبلیویبل گیم ہے نا. اور شاید ایسا باسکٹ بال پلیئر ابھی تو پیدا نہیں ہوا. پھر میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ ہی از آلویز فرسٹ ان اینڈ لاسٹ آؤٹ آف پریکٹس. سب سے زیادہ پریکٹس وہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے نا, اللہ نے اس کو نوازا. یعنی عمران خان کے بارے میں مشہور تھا, کرکٹ میں کتنی اس نے ترقی کی کہ جب گیم ختم ہو جاتا تھا تو لوگ جا کے آرام کر رہے ہیں اور جناب کھانے کھا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, وہ گیم ختم ہونے کے بعد بھی چند راؤنڈ لگا کر وہ گھر جاتے تھے عمران خان صاحب. تو وہ اسٹیمنا اور وہ ایفرٹ تو تھی نا, اتنی ایفرٹ کی تو اللہ نے ان کو دیا. تو خلاصہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ بھائی آپ اگر ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. آپ پورا گیئر لگائیں نا, زندگی بہت مختصر ہے, زیادہ ٹائم تو ہے نہیں. پوری ایفرٹ لگائیں, ایز لانگ ایز کہ آپ ایم پی ایلس میں نہ وائلیٹ کریں, اس کے بعد پوری ایفرٹ لگائیں, بس یہ ہے. زبردست. بس وہ شعر سمجھا دیں. کون سا شعر؟ بے عمل دل, وہ عالم ہے فقط مومن جاں باز. ہاں بھائی یہ شعر تو علامہ اقبال کا ہے, اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ہمارے ایک استاد ہیں اردو کے, تو میں تو ان کا اپنا استاد سمجھتا ہوں, پتہ ہے مجھے شاگرد سمجھتے نہیں سمجھتے. تو جب بھی کوئی شعر پھنستا ہے میں ان کو کال کرتا ہوں. ان کا نام ہے زبیر صاحب, جو ERDC میں نہیں ہوتے, کیا نام پورا ان کا؟ زبیر شیخ. زبیر شیخ. ان کی اردو بڑی کمال کی. تو میں ان سے پوچھا تھا اس کا مطلب, اور انہوں نے سمجھایا تھا. وہ شعر یہ ہے کہ عالم میں فقط مومن جاں باز کی میراث. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ مومن کی میراث نہیں ہے. جس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنے نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, حج کر لیں, دنیا آپ کی وراثت میں نہیں آئے گی. سوری, عالم فقط مومن جاں باز کی میراث, وہ مومن جو جان کی بازی لگانا چاہتا ہے اس کی میراث ہے دنیا. عالم فقط مومن جاں باز کی مثال. اب وہ بتا رہے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے, جاں باز کو تو سب سمجھتے ہیں, مومن کون ہوتا ہے. تو فرمایا عالم فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ صاحب لولاک کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن والا. مومن وہ ہے جو حضور کا ویژن والا ہے, وہ مومن ہے ایکچولی. تو وہ جو شخص جو حضور کے ویژن والا ہے اور جان کی بازی لگانے والا, اس کی دنیا اس کی میراث ہے, وہ دنیا کی حکومت کرے گا. یہ شعر کا خلاصہ ہے, اور یہ قرآن میں ہے, یہ سیرت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال جو ہے وہ سفر میں گزرے ہیں یار, کم آن, کتنی اسٹرگل ہے. تو جان کی بازی لگائے بغیر تو یار نہیں ہوتا کام. یہ تو اصول ہے دنیا کا. بس آخری سوال, سوال نہیں, بس یہ ہے کہ بس آخر میں آپ جاتے جاتے جو پیغام عوام کو دینا چاہیں. عوام کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں ہم؟ بھائی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یار, سنیں, زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دی ہے,
وی ڈونٹ لیو ٹوائس. ایک زندگی ہے, اب ہم اس کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں یہ ہمارا ڈیسیجن ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور ایک شعر ہے, پیغام دے دوں نا؟ جی جی. ہاں, وہ شعر یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشق کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ کام کیا کچھ عشق کیا, عشق کام کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, اور ہم نے آخر تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. پیغام یہ ہے کہ آپ کوئی بڑا ویژن بنائیں اور کسی اچھے مربی عالم لوگوں سے کنفرم کر لیں یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس ویژن کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اے ویژن ناٹ ورتھ ڈائنگ فار از ناٹ ورتھ لیونگ فار. اور پھر آپ دوڑ لگا دیں تو آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی زندگی گزر جائے گی کام پہ. ورنہ جو ہے نا ٹائم بہت ویسٹ ہو سکتا ہے. ہم نے تو یہ جوتے کھا کر چوٹیں کھا کر کانسنٹریشن کیمپ میں, اور جب سزائے موت ہو گئی, اب سوچیں نا ڈیتھ سینٹینس آپ فیس کر رہے ہیں, ہمیں اس وقت سمجھ آیا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح کی تکلیف سے نہ گزارنا پڑے یہ سمجھنے کے لیے, ہماری چوٹوں سے لوگ سمجھ لیں. تو آخری پیغام یہ ہے کہ کوئی پاورفل ویژن بنائیں اور اس کے اوپر زندگی لگا دیں, چھوڑ دیں باقی چیزیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ ہمارا. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ امپیکٹ کاسٹ میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد کسی اور امپیکٹفل گیسٹ سے آپ کی ملاقات کرواؤں.